میں آپ کی طرف علی محمد خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ علی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر بتائیے گا، خان صاحب روانہ تو ہو گئے ہیں، آج کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، کاموں کی تک جانے کا ہے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو لاہور کے عوام کا بہت شکریہ اور ان کو خراج تحسین پورے پاکستان کی طرف سے، جس طرح لاہور کل نکلا اور آج ایک بار پھر انشاءاللہ اور آگے کی پڑاؤ کاموں کی سائڈ پہ ہوگی، لیکن کل جس طریقے سے لاہور نکلا ہے پورے ملک کو ایک بہت بڑا اس سے حوصلہ ملا ہے، اور سب کے جذبے جو ہیں وہ اس سے دوگنا ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں علاقے گریں گی، کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ادھر سے کوئی پریس کانفرنسز ہو رہی تھی، پاکستان کے عوام نے ثابت کیا کہ وہ اپنے نڈر اور غیرت مند لیڈر امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل لاہور نکلا ہے، پورا پاکستان لاہوریوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ مورال تو کافی بوسٹ اپ ہوا ہوگا سر، کل آپ کا پرتپاک استقبال دیکھ کے، جس طرح سے لاہوری باہر نکلے، جمعے کا روز تھا، آج تو ویکینڈ ہے، آج تو لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، کیا امید کرتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ حقیقی آزادی مارچ میں آپ کو کامیابی مل جائے گی سر؟ یہ کل سے زیادہ آپ آج انشاءاللہ جذبہ دیکھیں گے، اور ادھر ہمارے میں اس وقت مردان میں ہوں، اپنے آبائی علاقے میں، خیبر پختونخوا میں عوام انتظار میں ہیں کہ کب پنجاب سے خان صاحب ادھر نزدیک آتے ہیں، اور یہاں سے پورا کا پورا خیبر پختونخوا آپ دیکھیں گے رواس اور پنڈی میں بیٹھا ہوگا آج سے 3-4-5 دن بعد، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور سر آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اسلام آباد پہنچتے تک، یہ قافلہ، یہ مارچ، اس میں تعداد لوگوں کی اندازاً کتنی ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ تو ویسے ہی اب اندازوں کی بات ہے، کل آپ نے دیکھا ہوگا تحت نگاہ عوام تھی، اور انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کام اللہ تعالیٰ کر دے اور الیکشن اناؤنس۔ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں سر، 9 رکنی کمیٹی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں بنا دی گئی ہے، اگر بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کریں گے؟ دیکھیں بات چیت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور سیاستدان ہمیشہ اپنے مسائل کا حل بات چیت سے نکالتا ہے، لیکن اگر بات چیت کا مطلب صرف ٹائم گین کرنا ہے اور معاملات کو ٹول دینا ہے اور ایک مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اس کو لٹکانا ہے، تو ایسے مذاکرات کا پھر کیا فائدہ؟ اگر کرنا ہے تو پھر ایک رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ صاحب میں تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں، اگر آپ کا اس کی موڈیلٹیز ڈسکس ہو سکتی ہیں، یہ کہ الیکشن ہو یا نہ ہو اس پہ کیا بات ہے، الیکشن تو ہونا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، الیکشن تو ہونا ہے، لیکن سر وہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا ہے، آپ بھی کہتے ہیں ڈیٹ اناؤنس کریں، وہ ڈیٹ کہتے ہیں اگلے سال کی، پھر مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات پھر بھی ہونے چاہیے، لیکن ہمارا مارچ چلتا رہے گا انشاءاللہ، ہمارا مارچ رکے گا نہیں، ہماری منزل اسلام آباد ہے اور ایک پیسفل پرامن مارچ ہے، اور پورا پاکستان اس میں امڑ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ اسلام آباد جا کے ہی مذاکرات ہوں گے، مارچ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی کوئی بات چیت، ورنہ پہلے نہیں ہوگی؟ دیکھیں مارچ ہمارا چلتا رہے گا، اگر بیچ میں ڈیٹ آ جاتی ہے، ادروائز ڈیٹ اناؤنس کیے بغیر مارچ ختم کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مارچ اپنی منزل مقصود تک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہنچے گا، اور اپنا منزل، اپنا مقصد حاصل کر کے رہے گا۔ اور سر آپ لوگوں نے کل عوام کا رسپانس تو دیکھ لیا، ہم لوگوں نے دکھایا اپنی ٹی وی سکرینز پر، جس کی وجہ سے کراچی میں ہمارا چینل ہی فی الحال کیبل آپریٹرز نے بند کیا ہوا ہے، لیکن خیر سر ایک چیز اور بھی ہے، اب آپ لوگوں کا نیکسٹ کل کے رسپانس کے بعد کیا آپ کا ارادہ ہے، دھرنا دیں گے سر؟ پارٹی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ، میرے خیال میں ایک دن کا اخیر مجھے نہیں لگتا، بہرحال پارٹی لیڈرشپ اس کا فیصلہ کرے گی۔ ابھی تو لوگوں کا جو جوش اور جذبہ ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہاں پہ 1 سال بھی بیٹھے رہے تو پاکستانی قوم بیٹھے گی، لیکن کیا یہ امپورٹڈ حکومت لاکھوں پاکستانیوں کا بوجھ ایک دن بھی برداشت کر سکتی ہے اسلام آباد کے پاس؟ سر انہوں نے بھی تیاری کی ہے، ہماری نمائندہ نیلم وہاں پر موجود ہیں، کہہ رہے ہیں 1000 کے قریب کنٹینرز وہاں پر لگائے گئے ہیں، بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہیں، تیاری ان کی بھی پوری ہے سر۔ لیکن ہم تو لڑنے نہیں آ رہے، ہم تو ایک پیسفل احتجاج کرنے آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ لڑنے آ رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ لاکھوں پاکستانیوں پہ وہ لاٹھی چارج کریں یا زور زبردستی کریں تو پاکستانی حاضر ہیں وہ پرامن طور سے اس کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی حکومت اپنی ہوش میں اگر ایک سیاسی حکومت ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لاکھوں اپنے ملک کے شہریوں پہ وہ زور زبردستی کرے۔ جب لاکھوں پاکستانی نکلیں گے تو اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے امپورٹڈ حکمران ان کو سننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شادرہ آپ ہیں جہاں پر تھوڑی دیر بعد خان صاحب آئیں گے، زمان پار سے تو نکل چکے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد